1947 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے جب بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ نظریات پر ہو رہی ہے، جب بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ اس چیز پر ہونے جا رہی ہے کہ ہندو کون مسلمان کون، مگر اچانک مساجد کے اوپر حملہ ہونا اور پھر وہاں پر نہتے لوگوں کو 3 سال کی بچی وہاں پر شہید ہوئی۔ یہ فسادات کی اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اسی طرح کہیں پر مسلمانوں کو کسی نے مارا، کہیں پر سکھوں کو اور کہیں پر ہندوؤں کو، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا وہ بڑا خوفناک چلا۔ پاکستان اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بھارت کے اندر بہت تگڑی سٹرائکس کرنے جا رہا ہے، اور پاکستان نے ٹارگٹس جو ہیں وہ اپنے کچھ دن پہلے سے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ کب کون سا ٹارگٹ پہلے ہٹ ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، یہ آپ دیکھنا ہے۔ یا تو ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بالکل ناکام ہے، انڈیا نے اپنی وار کر لی، اب پاکستان کی باری ہے۔ ویلکم ناظرین میرے سوشل میڈیا چینل سے، میں ہوں وقار بگا، اور اس وقت لائن آف کنٹرول پر میں موجود ہوں۔ میں لائن آف کنٹرول سے چند 100 میٹرز کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اس وقت یہاں پر اعلانات کر دیے گئے ہیں، بتا دیا گیا ہے مسجدوں میں اور سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع سے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ہیں، آپ اپنی لائٹیں بند رکھیں اور آپ باہر غیر ضروری گھومنے سے پرہیز کریں۔ اس وقت لائن آف کنٹرول کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر مختلف حساس جگہوں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، وہاں سے انہیں کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے، انہیں انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ اپنی معلومات خفیہ رکھیں، کسی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ کریں، کمیونیکیشن کم کریں، اور اس کے بعد لائٹس بند رکھیں، آپ خاموش رہیں۔ پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، انہیں اپنا کام کرنے دیں۔ حالات جو ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ ایک طرف بھارت میں نہتے ہندوؤں کے شناختی کارڈ چیک کر کے انہیں مارا گیا، اس کے بعد ریاست کی طرف سے، بھارت کی طرف سے میزائل اٹیکس مساجد پر کیے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ مذہبی لڑائی ہے، یہ کوئی زمین کا تنازع نہیں، یہ کوئی اور تنازع نہیں، یہ مذہب کا تنازع ہے۔ اور یہ مذہب کا تنازع کیوں شروع ہوا یہ آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ 1947 کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے جب بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ نظریات پر ہو رہی ہے، جب بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ اس چیز پر ہونے جا رہی ہے کہ ہندو کون مسلمان کون، کیونکہ اس سے پہلے بھارت کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ سیکولر انڈیا ہے، پاکستان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ بھارت یہ کہتا تھا کہ ہمارے ہاں تو سب کو رہنے کی اجازت ہے، پاکستان بھی کہتا تھا کہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق تمام قوموں کو، تمام مذاہب کو پاکستان میں رہنے کی جگہ ہے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ بھارت میں ایک فالس فلیگ مبینہ طور پر آپریشن ہوا، اس کے ابھی تک کوئی شواہد، کوئی سالڈ پروف پاکستان کے خلاف بھارت کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں دے سکا، مگر اچانک مساجد کے اوپر حملہ ہونا اور پھر وہاں پر نہتے لوگوں کو 3 سال کی بچی وہاں پر شہید ہوئی، اس کے بعد وہاں پر کوٹلی میں ایک 16 سال کی لڑکی شہید ہوئی۔ اسی طرح خواتین، بے شمار خواتین، مرد، بچے، اس وقت ایک درجنوں بار تعداد ہے جو کہ زخمی ہیں، کچھ شہید ہو رہے ہیں، اور ایک خوف کی کیفیت ہے۔ اور یہ خوف کی کیفیت کیوں ہے؟ کیونکہ ویسٹرن پاورز کے پپیٹس بھارت، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے انٹرویو کیا جسٹس ریٹائرڈ مارکنڈے کاٹجو کا، جو کہ بھارت کی سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ویسٹرن طاقتوں کے پپیٹس ہیں۔ ویسٹرن طاقتوں کو اس وقت چاہیے کہ ریجن میں انسٹیبلٹی ہو، تاکہ یہاں پر جو یہ گروتھ ہو رہی ہے یہ رکے، یہ لوگ یہیں پر لڑیں۔ اور پھر اب زمینی تنازعات نہیں تھے، اب کوئی اور بات نہیں تھی، تو مذہب کی آگ لگائی گئی۔ یہ فسادات کی اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اسی طرح کہیں پر مسلمانوں کو کسی نے مارا، کہیں پر سکھوں کو اور کہیں پر ہندوؤں کو، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا وہ بڑا خوفناک چلا۔ اور یہ 1947 کے بعد ناظرین یہ پہلی دفعہ اتنی خوفناک لڑائی ہو رہی ہے کہ جس پر میزائل مارے گئے، جس میں ریاست کی طرف سے مذہبی دہشت گردی کی گئی ہے۔ باقی کلادم تحریکوں کی تو پاکستان بھی ان کی مخالفت کرتا ہے، دنیا بھی کرتی ہے، پاکستانی عوام بھی کرتی ہے، دہشت گردی کو تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، نہ حتیٰ کوئی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ، عیسائی، کرسچن، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اسے سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ کسی نہتے کو ماریں۔ جنگ تو فوجوں کے درمیان ہوتی ہے، جنگ تو ہتھیار بند لوگوں کے خلاف ہوتی ہے، مگر یہاں پر جنگ مذہب کے خلاف ہو رہی ہے۔ ہندوؤں کو مارا گیا، پھر مسلمانوں کو مارا گیا، اور جواز یہ دیا گیا کہ جی ہم نے تو حساب برابر کر لیا، مگر اب حساب ایسے برابر نہیں ہوگا۔ مجھے نہایت افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس ایک نانسنس ڈیبیٹ کا حصہ ہوں۔ مجھے نہایت افسوس ہو رہا ہے کہ میں اب اپنا یہ آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ پاکستان کو انڈیا کے اندر گھس کر دوبارہ اٹیک کرنے چاہیے۔ پاکستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے 6 جہاز، 5 جہاز اور ایک ڈرون انڈیا کا مار گرایا ہے، جو کہ انڈین حدود کے اندر گرا ہے۔
میں آج یہ اس پوائنٹ پر آ گیا ہوں کیونکہ انڈیا نے جس طرح نہتے لوگوں کو مارا ہے. میں انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے یہ سکھایا گیا ہے, مجھے پڑھایا گیا ہے, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں مورالٹی ایک حد تک ہوتی ہے, اس کے آگے ریئلزم ہوتا ہے. اور ریئلزم میں جہاں پر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ کو اپنی سالمیت کے لیے, آپ کو اپنی قومی خود مختاری کے لیے اس کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے. اور اب پاکستان کے پاس یہ جواز موجود ہے کہ وہ بھارت کی تمام باؤنڈریز کو وائلیٹ کر کے بھارت کے اندر حملہ کرے, سٹرائکس کرے اور بھارت کو اس اینٹ کا جواب پتھر سے دے. اور اگر یہ ہوتا ہے تو جو اکنامیکل سچویشن ہے پاکستان اور بھارت کی وہ انتہائی نازک ہے. اور پھر آپ کے پاس نہ میزائلس ہیں, نہ آپ کے پاس اسلحہ ہے, نہ آپ کے پاس پیٹرولس ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یہ سب خریدنا پڑتا ہے. آپ یہ جب خریدیں گے اور اس کے لیے آپ کو قرضے لینے پڑیں گے, اور پھر یہ جنگ ہمیں کئی دہائیاں انڈیا اور پاکستان کو اس کے قرضے چکا کر اس کا جو بھار ہے وہ اتارنا پڑے گا. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ شروع ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے ہوا جس کو ہم سینسیبل کہتے تھے. ہم یہ کہتے تھے یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ ترقی کر رہے ہیں, یہ چاند پر اپنے سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں, یہ دنیا میں اپنا آپ منوا رہے ہیں. انڈین لوگ بہت کیپیبل, بہت قابل لوگ ہیں جو کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اپنی پہچان بنا رہے ہیں. مگر بدقسمتی سے ان انڈین لوگوں کے اوپر ایک حکومت ہے, اور وہ حکومت ایسی کوئی گھٹیا آئیڈیالوجی کی ہے, وہ RSS کی آئیڈیالوجی ہے, وہ نریندر مودی کی آئیڈیالوجی ہے. اور یہ RSS کی جو سوچ ہے یہ پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف آج سے نہیں عرصہ دراز سے ہے. اور آج بھی انہوں نے یہی کیا. شاید وہ جو سوچتے ہیں کہ اب پاکستان سے وہ آواز آئے گی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں. تو حضور, امن کے لیے اگر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ تو کرنی پڑتی ہے. اور اب یہ جنگ لازم ہے اور یہ جنگ ہو کر رہے گی. پاکستان اگلے 24 گھنٹوں کے اندر بھارت کے اندر بہت تگڑی سٹرائکس کرنے جا رہا ہے. اور پاکستان نے ٹارگٹس جو ہیں وہ اپنے کچھ دن پہلے سے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. کب کون سا ٹارگٹ پہلے ہٹ ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, یہ اب دیکھنا ہے. اب ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم میزائلز کو روکتا کیوں نہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سرحد ہے وہ انتہائی قریب ہے. ایئر ڈیفنس سسٹم تب روکتا ہے جب میزائلز کہیں بہت دور سے آ رہے ہوں. یہاں پر آپ کے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بالکل ناکام ہے, انڈیا نے اپنی وار کر لی, اب پاکستان کی باری ہے. دوسری ایئر سٹرائک میں پاکستان فورس پہلے سے ہی تگڑی ہے. تیسری نیوی میں اگر بھارت اپنا اپر ہینڈ دکھا کر اپنا ایئر کرافٹ وکرانت لاتا ہے تو آپ یاد رکھیں ایئر کرافٹ وکرانت کے ساتھ جو لام لشکر ہوتے ہیں, جو پروٹوکول ہوتے ہیں, بھارت کے پاس وہ بھی نہیں ہے. اور اگر اس ایئر کرافٹ کو ہٹ کیا جاتا ہے, اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اسے تباہ کیا جاتا ہے تو بھارت کو کئی دہائیاں پیچھے جانا پڑے گا, اتنا تگڑا نقصان ہوگا. تو اب بھارت بھی ایک بند گلی میں ہے, اور شاید بھارت بین الاقوامی سطح پر جو لابنگ کر رہا تھا, جو ہاتھ پیر مار رہا تھا, جو ایک کمیونیکیشن چینل چلا رہا تھا, وہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے ہم یہ کر لیں کہ جی اب بھارت پاکستان کا سنتاس معاہدے والا جو پانی روکا تھا وہ پانی انہیں واپس دے دے, پانی چھوڑ دے, پانی کو روکنا بند کر دے, اس موقف سے پیچھے ہٹ جائے تو پاکستان شاید ہٹ جائے گا. مگر یاد رکھیے گا پاکستان کی عوام, پاکستانی قوم بڑی الگ طرح کی ہے. یہ امن چاہتے ہیں, یہ جنگ ہرگز نہیں چاہتے, مگر جب بات عزت اور غیرت پر آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جنگ افورڈ نہیں کر سکتے, مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہو. اور اس لیے ہو کیونکہ پاکستان کی جو سالمیت کو, پاکستان کی خود مختاری کو جو نقصان پہنچایا گیا اس کا ازالہ ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ موو کیا ہوگا. جو بھی ہوگا پاکستان اور بھارت کے لیے اس وقت کچھ اچھا نہیں. بہرحال اگلے 24 گھنٹے اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا, محفوظ رہیے گا, گھروں کے اندر رہیے گا, لائٹیں بند رکھیے گا, کم کمیونیکیشن کیجیے گا, اور کوشش کیجیے گا کہ باہر بلا وجہ نہ گھومیں, اور جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.